یہ تو ہے ہی مٹیریل انشاءاللہ پھانسی والا. ان کو سزا ہوگی اس میں مالٹون میں. اس میں الٹیمیٹلی شہباز شریف ہوگا, الٹیمیٹلی نواز شریف بھی ہوگا اس میں, کیونکہ فیصلہ نواز شریف نے کیا, شہباز شریف نے امپلیمنٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا رب مہربان کے نام, درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کا میرا یہ ولاگ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ ایک انٹرویو کے حوالے سے ہے. اس میں انہوں نے 3 بڑی ہی کمال کی باتیں کہی ہیں اور کھل کر انہوں نے اپنے اظہار کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ گجرات میں آئندہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے, ان کے خاندان کی اور ان کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی. دوسری بڑی بات انہوں نے رانا ثناء اللہ اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے جو کیس ہے ماڈل ٹاؤن کا, اس کے حوالے سے کیا ایک بہت بڑی پیشین گوئی چودھری پرویز الہی نے کر دی ہے. اور تیسری بڑی بات ان کے انٹرویو کے حوالے سے جنرل باجوہ کا کردار جو انہوں نے بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ان کے انٹرویو کی 3 بڑی باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا اس ویڈیو کے توسط سے ضروری سمجھتا ہوں. ناظرین, روزنامہ 92 اور 92 نیوز چینل, اس کی ایک بڑی معروف اینکر ہیں خاتون شازیہ ذیشان. انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے, ایکسکلوزیو انٹرویو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا. اور اس انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے بڑی کھل کر باتیں کہی ہیں سیاست پر, پاکستان کی صورتحال پر. لیکن اس میں سے 3 بڑی باتیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اینکر خاتون نے سوال کیا ان سے کہ گجرات میں آئندہ الیکشن میں کیا آپ کا جو ووٹ بینک ہے آپ کے خاندان کا وہ تقسیم ہو جائے گا اس پر. اور اس کے بعد ان کا اگلا سوال تھا کہ رانا ثناء اللہ اور میاں شہباز شریف پر جو کیس ہے منہاج القرآن کے حوالے سے اور جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے, اس پر چودھری پرویز الہی نے کھل کر کیا بات کہی. آئیے چودھری پرویز الہی کی زبانی ہی آپ کو سنواتے ہیں. تو آئندہ آنے والے الیکشنز میں اب آپ لوگوں کا گجرات میں ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوگا, مشکل ہوگی, آپ لوگوں کو یہ ادراک ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر اب جیتنا مشکل ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. ہمارا اپنا ووٹ ہے, مسلم لیگ کا ووٹ ہے. مسلم لیگ کا ہم نے جو ڈیمیج کرنا ہے نا وہ صرف نون لیگ کو کرنا ہے, مسلم لیگ کو کریں گے. اور باقی مذہبی والے سے ہمارا ووٹ شاید زیادہ ہی ہو باقیوں سے. نہیں سر, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کس لحاظ سے بات کر رہی ہوں؟ مجھے پتا ہے سر. ادھر سے ڈسٹربنس نہیں ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا سر. ایسے کیسے؟ پہلے بھی ہمارے رشتہ دار کرتے رہے ہیں ایسے ہمارے ساتھ. لیکن چودھری شجاعت اور آپ کا جو ایک رشتہ عزت پتہ نہیں, دیکھے نا ابھی میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا نا, وہ بس اتنی بات جتنی میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, پوری ہوگی. ایک وہ رانا ثناء اللہ ہے, یہ تو ہے ہی مٹیریل انشاءاللہ پھانسی والا جو اس نے کیا مال ٹاؤن میں. کتنے لوگوں کو مارا تھا آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے تو خود دیکھا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اب انشاءاللہ عدالت میں ہوگی, عدالت سے سزا ہوگی. جیسے ان کو عدالت نے چھوڑا ہے نا, اسی طرح ان کو سزا ہوگی اس میں مال ٹاؤن میں. اس میں الٹیمیٹلی شہباز شریف ہوگا, الٹیمیٹلی نواز شریف بھی ہوگا اس میں, کیونکہ فیصلہ نواز شریف نے کیا, شہباز شریف نے امپلیمنٹ کیا. اور اس میں رانا ثناء اللہ کا پنجاب اسمبلی کے اندر میں آپ کو بیان بھیج دوں گا تو اس نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن رہی تھی. ہاں بالکل ہم نے آرڈر کیا, یہ کیا, وہ کیا. بالکل صحیح. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے سنا چودھری پرویز الہی نے گجرات کے حوالے سے اور اپنی پارٹی اور خاندان کے ووٹ بینک کے حوالے سے واضح طور پر کہہ دیا کہ آئندہ گجرات میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور خاتون اینکر نے کوریدا اور بتایا کہ چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے آپ کے جو ان سے حالیہ اختلافات ہوئے ہیں خاندان کے اندر, تو گجرات میں ڈنٹ نہیں پڑے گا کاف لیگ کے ووٹ کو. تو چودھری پرویز الہی نے اس پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان میں پہلے بھی ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے مد مقابل آ چکے ہیں. یہ ان کا اشارہ تھا ان کے کزن چودھری تجمل حسین جو ایم این اے کئی بار رہے, پھر ان کے بیٹے چودھری مبشر حسین ایم این اے بنتے رہے, ان کی جانب اشارہ تھا. ان کے اختلافات ہوئے تھے خاندان میں, پھر ظہور پیلس میں دیوار کھڑی ہوئی تھی اور چودھری مبشر حسین نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر کے ان کے مقابلے میں, چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں گجرات شہر سے ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا. چودھری پرویز الہی بڑے پر اعتماد نظر آئے اور انہوں نے کہا ہمارے ووٹ بینک پہ کوئی زد نہیں پڑنے والی, بلکہ ہم نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے اس کو توڑیں گے,
اس کو فرق پڑے گا۔ اب اگلا سوال رانا ثناءاللہ کے حوالے سے چودھری پرویز الہی نے بڑے دو ٹوک لہجے میں یہ کہا کہ رانا ثناءاللہ میٹیریل ہی پھانسی والا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہوگی ماڈل ٹاؤن کیس میں، اور چونکہ اس نے میاں شہباز شریف کے حکم پر یہ سب کچھ کیا تھا تو میاں شہباز شریف بھی قانون کی زد میں آئیں گے اور جیل میں جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد بات ہوئی جب ملکی سیاست میں اداروں کے کردار کی، نومبر کا جو ایک بڑی تقرری کے حوالے سے ذکر ہے اور جنرل باجوہ کا ذکر، اس پر چودھری پرویز الہی نے کیا کہا، یہ بڑی گہرائی کی بات کہی ہے چودھری پرویز الہی نے۔ آئیے یہ بھی چودھری پرویز الہی کی زبانی سنیے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں جنرل باجوہ کے کردار کی کس طرح سے نشاندہی کی۔ اللہ تعالیٰ باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے سارا کچھ صحیح ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان مضبوط ہوگا اگر باجوہ صاحب بیٹھ کے کنسنسس کرا دیتے ہیں، اگر وہ الیکشن کرا دیتے ہیں اپنی سربراہی میں۔ انہوں نے خود تو نہیں لڑنا نا، وہ تو ارینجمنٹ کرنے ہیں نا، اور باقی ایک الحمدللہ فوج کا ایک امپریس۔ جی جناب، آپ نے سن لیا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے یہ ہر دور میں بڑے ہی ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی نے واضح کیا کہ جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے، اس میں جنرل باجوہ کو کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کے مفاد کی خاطر کوئی عہدہ قبول کرنے کو شاید تیار ہو جائیں۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے چودھری پرویز الہی کے کہ جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے انتخابات جو ہیں ملک میں وہ جنرل باجوہ کی سرپرستی میں ہوں گے۔ یہ بڑی خبر ہے جی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں نومبر میں سب کچھ چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور واضح بات کہی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہ نومبر میں چیف الیکشن کمشنر بھی یہ نہیں رہیں گے اور نومبر میں بڑی تقرری ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے چودھری پرویز الہی بڑے پر امید ہیں کہ نومبر میں حالات بدلنے جا رہے ہیں پاکستان کے۔ اب ناظرین، یہاں ان سے سوال کیا خاتون اینکر نے کہ آپ کو تو حکومت گھر بھجوانے کی بات کر رہی ہے، تخت پنجاب الٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں، ہم بھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے، ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلیں، اور اس بار ہم ان کو بتائیں گے، اور پھر ہم حکمت عملی ہماری یہ ہے کہ یہ اگر ہماری حکومت گرانے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو ہم مرکز میں پھر ان کو بڑا ٹف ٹائم دینے کو تیار ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا لب و لہجہ آج کے اس انٹرویو میں بڑا ہی روشن تھا، وہ بہت پر امید تھے، اور غالباً ان کو یہ یقین ہے کہ جتنا بھی عرصہ ہے ان کے پاس پنجاب میں، جب تک نئے انتخابات کا ڈول نہیں ڈالا جاتا، ان کو کوئی ان کے اس جو حکومت ہے اس سے ان کو اتار نہیں سکتا۔ یہ یقین دہانی ان کو کہاں سے ہے، یہ اعتماد ان کو کس کا بخشا ہوا ہے، یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کی اس انٹرویو نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے، اور بڑی ہی اس میں ان کے سیاسی تجربے اور دانش کی روشنی میں بڑی گہرائی کی باتیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا خصوصی ولاگ پرویز الہی کے انٹرویو کے حوالے سے۔